اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، انہی آیات میں سے ہے کہ جس کی ہماری بحث چل رہی ہے، جو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا محسوس ہوا اور لوگوں کی طرف سے بھی تقاضا تھا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں کہ جس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، تو یہ اچھا موقع ہے، مناسب موقع ہے کہ مومنین بھی اور دوسرے افراد بھی، غیر مومنین و غیر مسلمین بھی قرآن کی ان آیتوں کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ ان آیتوں کے ذریعے سے قرآن کہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، کتنا لازمی حصہ ہے ایک نظام کے لیے اور ایک سسٹم کے لیے کہ جہاں پر جہاد ہو اور قتال بھی ہو۔ اس لفظ پہ ہم تھوڑا فرق اگر فرصت رہی تو آج بیان کریں گے کہ اسلام میں، قرآن میں فقط لفظ جہاد ہی نہیں بلکہ لفظ قتال بھی متعدد جگہوں پہ استعمال ہوا، زیادہ جگہوں پہ، 2-4 جگہ نہیں ہیں، زیادہ مقامات ہیں قتال۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم پیغام بھی ہے مومنوں کے لیے، مومن جوانوں کے لیے، خاص کر جنہوں نے اپنے ایمان کو کھو نہیں دیا ہے۔ آج کل کی ایمان سلب کرنے والے جو ہتھ گنڈے ہیں ہمارے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کالجز یونیورسٹیز میں، اور بہت سارے جو حالات ہیں اس میں انسان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ روایتوں میں بھی ہے کہ آخری دور میں انسان کا ایمان خطرے میں رہے گا۔ تو جن کا ایمان چھن چکا ہو، جو لوگ ایمانی لحاظ سے مسخ ہو چکے ہوں، لفظ اسلام اپنے ساتھ چپکائے ہوئے پھر رہے ہوں لیکن اسلام اور ایمان کا کوئی تقاضا موجود نہ ہو، ان سے پھر امید کم ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ماہ رمضان اور کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر انسان کو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ آ کر اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنے انجام کے بارے میں، اپنی ابتدا کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں فکر کرے، تو شاید جن حقیقتوں سے دور ہو گیا ہے وہ اسے پھر پا لے۔ ایسے لوگوں کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے کچھ لوگوں کا خریدار ہے، اور یہ بہت ہی بلند مطلب ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی عظیم ذات انسانوں کی خریدار ہوگی۔ انسانوں کی کس چیز کی خریدار ہوگی؟ انسانوں کے جسم کی خریدار نہیں ہے، انسانوں کے مال و دولت کی خریدار نہیں ہے، لیکن ہاں یہی مال و دولت اگر صحیح مقصد کے لیے استعمال ہونے لگے، یہی جسم اگر صحیح جگہ کام آنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اللہ اس کا بھی یہ مادی چیز کا بھی اللہ خریدار ہوتا ہے۔ بس اصلی تو اللہ جو ہے انسان کی روح کا خریدار ہے، لیکن روح جس جسم میں رہتی ہے، روح جو بلند ہوتی ہے تو وہ جسم کو بھی قیمتی کر دیتی۔ جیسے ایک شہید چونکہ اس کی روح بلند ہے
وہ راہ خدا میں جا کر اس نے اپنی جان دی ہے، تو اس کے روح کے بلند ہونے کی وجہ سے، اس کی روح کی پاکیزگی کی وجہ سے حتیٰ اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں لگا ہوا خون پاک ہو جاتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ روح کی بلندی سے انسان کے جسم پہ حتیٰ کپڑے پر اثر پڑتا ہے کہ اس کا کپڑا بھی اتارنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کہ اللہ کچھ لوگوں کا خریدار ہو اور لوگ اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچا سکیں کہ جہاں اللہ خریدار بن جائے، یہاں پر یہی کلمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک آیت جو ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، وہ اس کی مناسبت جو ہے وہ شب ہجرت ہے، اور ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں وہ آیت نازل من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ نے جو ہے خرید لیا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نفس کو اللہ نے خرید لیا اپنی مرضی کے بدلے میں۔ اس سے یہ تصور آتا ہے کہ خب نفس علی امیر المومنین جو ہے اللہ اس کا خریدار ہے، نہیں، اللہ جو ہے سب کو موقع دیتا ہے۔ ہاں، نفس رسول اللہ اتنا بلند تھا کہ ہمیشہ اللہ اس کا خریدار تھا۔ نفس امیر المومنین اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ بلند تھا کہ اللہ جو ہے صرف شب ہجرت ہی نہیں، اللہ ہمیشہ خریدار تھا، اللہ ہر عمل کا خریدار تھا۔ اللہ ایسے عظیم انسانوں کے ہر شب و روز اور ہر لمحے کا خریدار ہے، لیکن اللہ نے یہ موقع دیا۔ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں، یہ جو پہلے آیت پڑھی ہے وہ ان آیتوں میں داخل نہیں ہے۔ ایک بات ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے ذہن میں رہے کہ ہم کچھ آیتیں اور بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، مثلا ایک آیت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کی آیت کو سمجھنے کا سب سے مضبوط ذریعہ جو ہے خود قرآن کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ اس میں ایک قرآن کی آیت دوسری آیتوں کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات یہاں کے لیے بھی، اس موضوع کے لیے بھی اہم ہے جس موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کہ بعض لوگوں نے قرآن کو صرف ایک آیت کے ذریعے سمجھنا چاہا۔ اگر سمجھنا چاہا واقعاً، اگر دھوکہ دینا چاہا تو وہ اس کی بحث شاید آج تھوڑا آئے، کچھ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو دھوکہ دینے والے الگ ہیں، لیکن اگر قرآن کی کسی ایک آیت کو جا کر انسان سمجھنا چاہے گا تو شاید اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک آیت دوسرے آیت سے مل کے سہارا بنتی ہے، کبھی وہ آیت وہیں پر ہوتی ہے جیسے میں نے بعض آیتیں شروع میں پیش کی کہ چند آیتیں مل کے تقریباً ایک پیراگراف بنتی ہے۔ پیراگراف ہوتا ہے جہاں پر ایک پورا مطلب بیان کیا جائے۔ خوب ایک مطلب ممکن ایک آیت میں مکمل نہیں ہو، چند آیتوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں پیش کی شروع میں 190 سے لے کر 193 تک آیتیں پیش کی، سورہ توبہ کی آیتیں پیش کی، دیگر آیات پیش کی، سورہ نساء کی، تو وہ چند آیتیں مل کے ہوتی ہیں۔ اور یہ ہمیشہ کے قانون ہے کہ جو لوگ واقعاً سمجھنا چاہتے ہیں وہ پورے پیکج کو سمجھیں، پورے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا ممکن ہے کہ اس آیت یا کسی اور آیت کی تشریح میں اور اس کے توضیح میں جو ہے بعض دیگر آیتیں استعمال ہوں جو ان 26 آیتوں میں سے نہیں ہیں۔ اب یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ ان 26 آیتوں میں سے کیا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے مومنوں سے ان کی جانوں کا بھی اور ان کے مال کا بھی۔ مال جو ایک دم مادی میٹیریل چیز ہے، لیکن اللہ اس کا بھی خریدار ہے، اگر وہ مال جو ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہو۔ ایک مال کا استعمال ایک انسان جو ہے خود عیش و عشرت و لذت و تفریح میں خرچ کر دے، تکاثر فی الاموال، تکاثر میں خرچ کر دے، کثرت میں خرچ کر دے، ایک مکان، 2 مکان، 10 مکان، فلیٹ پہ فلیٹ، مکان پہ مکان، زمین پہ زمین، اپنی ساری ضرورتوں سے ہونے کے باوجود بھی اور اسی کی ہوس میں اور اسی کے حرص میں ہو، خوب یہ اس مال کا اللہ خریدار نہیں ہے، جتنا بھی بنا لیں اس کا خریدار نہیں ہے، لیکن کچھ مال ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اللہ خریدار ہوتا ہے۔ یعنی مادی چیز، میٹریلسٹک چیز اتنی مقدس ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کا خریدار ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم، یہ اسی زمین کا بنا ہوا جسم، پھل سبزیاں اور گندم و اناج کھا کے بنا ہوا جسم، یہ اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا خریدار ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کی بازگشت ہے روح کی طرف، اگر انسان کی روح بلند ہو۔ اور بدلے میں قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ پوری ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، آیت نمبر 111۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ ان کے مال، ان کے نفس کا خریدار ہے، اس کے بدلے میں انہیں جنت دیتا ہے۔ اول یہ کہ مال اور نفس جو کہا گیا ہے صرف نمونے کے طور پر کہا گیا، یوں نہیں کہ فقط مال اور جان ہی کا خریدار ہے، یہ نمونہ ہے، یعنی یہ کہ جو چیز بھی بلند مقصد کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، اللہ اس کا خریدار ہے۔
انسان اپنی زبان کا استعمال کرے، اپنی طاقت کا استعمال کرے، اپنے جسم کا استعمال کرے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے، اپنے شعور اور اپنی عقل کا استعمال کرے، اللہ ان سب کا خریدار ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال کرے اور یا اپنے مال اور اپنی جان کا استعمال کر لے جائے، اللہ جس چیز کو انسان کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی ذات سے نکل کر بڑے مقصد کے لیے خرچ کرے اور وہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ اس کا خریدار ہے۔ اور جب وہ خریدار ہے تو اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ کم ترین قیمت ہے جنت قرآن میں۔ اب یہ اگر صرف ایک آیت یہاں اگر صرف ایک آیت سے مطلب کو سمجھنا ہوتا تو ہم یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے کہ بہت بڑی قیمت بھی جنت ہے، لیکن قرآن کی جب دیگر آیتوں میں جا کے پڑھیں تو وہاں لگتا نہیں فقط یہ قیمت نہیں، یہ تو کم قیمت ہے، یہ تو مومنین کے جو ابتدائی مرحلے ہیں ان کی قیمت ہے، ورنہ اس سے بھی بڑی قیمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی قیمت جو قرآن نے لگائی ہے وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا خوشنود ہونا، یہ سب سے بڑی قیمت ہے کسی انسان کے پاس موجود کسی بھی قیمتی چیز کی جو اس نے اس کو قیمتی بنایا ہے۔ اس کے بعد جو چیز کھٹکتی ہے، یہ جملہ اس کا یہ ہے، پوری آیت جو ہے وہ نہیں کھٹکتی لوگوں کو، اس کا یہ والا جملہ جو ہے لوگوں کے لیے مشکل کا سبب بنتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ کیسے پہچانا جائے کہ اللہ ان کا خریدار ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان یوں ہی آ کر مثلا کچھ عبادتیں کر لے، کچھ اعمال انجام دے لے، کچھ روزے رکھ لے اور کہے کہ میرا بھی اللہ خریدار ہے، خوب ہے، جس عمل کو انسان نے خلوص سے انجام دیا ان سب کا اللہ خریدار ہے، لیکن کیسے واقعی طور پر معلوم ہے کہ واقعاً اس انسان کا، اس نفس کا اللہ خریدار ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جہاد کا لفظ نہیں ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ جو ہے، ابھی ہم ایک پروگرام میں تھے، دلی میں تھے، اسی سلسلے میں پروگرام تھا، تو وہاں پہ ہمارے کچھ برادران وہ آ کر اس طرح جو ہے بات کو ٹال رہے تھے کہ جہاد سے مراد جو ہے وہ علمی جہاد ہے، جہاد نفس ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، انسان جو جہاد یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا، اور صحیح ہے، جہاد کے معنی یہی ہے، جہاد یعنی بہت کوشش کرنا، جہاد کے معنی سے تلوار چلانا تو نہیں ہے، جہاد کے معنی کسی کو مارنا تو نہیں ہے، جہاد کے معنی جنگ کرنا تو نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں جب میری نوبت آئی تو ہمیں وضاحت کرنی پڑی، چونکہ قرآن کی بہت زیادہ آیتیں ہیں کہ قرآن میں جہاد بھی ہے، قرآن میں قتال بھی ہے، قتال کی متعدد آیتیں ہیں، شاید سب آیتیں ہم نہ پڑھ پائیں۔ کبھی سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال، قتال تم پر واجب قرار دیا گیا، قتل کرنا یعنی جنگ کرنا، قتال یعنی جنگ کرنا، قتال یعنی مارنا نہیں، قتال یعنی جنگ کرنا، اور یہ اسی قانون کے تحت جو پہلے بیان کیا چکا کہ اگر باطل طاقتیں سامنے آئیں گی تو ان سے جنگ کرنا ہے، مضبوطی سے جنگ کرنا ہے۔ تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال، سورہ بقرہ میں تمہارے اوپر قتال واجب قرار دیا گیا، جس طرح سے کتب علیکم الصیام، ماہ رمضان ہے بھی، جس طرح کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کتب علیکم القتال تمہارے اوپر جنگ کرنا بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور کوئی چیز کبھی تمہیں ناگوار گزرتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، تمہیں قتال برا لگتا ہے لیکن تمہارے لیے یہی خیر ہے، قتال ہی کے ذریعے سے ظلم سے تمہیں نجات ملے گی، اس جنگ کے ذریعے ہی سے باطل طاقتوں کا سر جھکے گا، اس جنگ کے ذریعے ہی سے ان کے حوصلے پست ہوں گے، لازم ہے۔ ہاں اگر لوگ اچھے زندگی گزار رہے ہوں، انسانی رشتے برقرار ہوں تو سب سے مل جل کے رہو، اچھے طریقے سے رہو، ان جنحوا للسلم، اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوں، بعد میں آئے شاید آج ہی آیت ہے، اگر صلح کے لیے آمادہ ہوں آپ صلح کریں، صلح سے زندگی جیئیں، رسول اللہ نے صلح کیا، رسول اللہ نے یہودیوں سے صلح کیا، رسول اللہ نے مشرکین سے صلح کیا، اور جب تک انہوں نے خود عہد نہیں توڑ دیا رسول اللہ نے اپنی طرف سے اس صلح پر پوری طرح کوشش کی، اپنی طرف سے باقی رہے۔ تو وہاں پہ کہا گیا کہ قتال جو ہے واجب ہے، یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ فرق بتا رہے تھے کہ قتال بھی ہے قرآن میں اور بہت ساری آیتوں میں ہے، اور یہاں پر 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا اسی ایک آیت میں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ اب ظاہر جب جنگ ہوگی تو انسان کی مارنا بھی پڑے گا، یوں تو نہیں کہ جنگ میں جائے انسان کہے نہیں میں ماروں گا نہیں، مجھے انسانوں پر رحم آتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ
میں کچھ دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ پہلے بھی کبھی پڑھا تھا کہ مثلا گیتا جو ہے پوری گیتا ہے اسی بنیاد پر کہ جب قتال سے جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے، میں یہاں پہ نام نہیں لیتا، تو ان کو جنگ کرنے کے لیے اکسانے کے لیے جو ہے پوری گیتا جو شروع ہوتی وہاں سے کہ نہیں جنگ کرنا. جب وہاں سپہ سالار کہنے لگا کہ نہیں مجھے نہیں جنگ نہیں کرنا ہے، مجھے اپنی بھائیوں کو مارنا پڑے گا، اپنی بزرگوں کو مارنا پڑے گا، ہمارے سامنے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان کو مارنا پڑے گی، جنگ کرنی پڑے گی. تو جو کرشن جی ہیں وہ اگر ان کو اکسا رہے ہیں کہ نہیں ہاں باطل ہے، غلط ہے، ان کے سامنے آپ کو قتال کرنا ہے. وہاں پہ قتال سے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ قرآن میں قتال سے کیوں پریشانی ہے؟ پریشانی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چاہتے یہ ہیں، دیکھیں چاہتے یہ ہیں کہ جس کے پاس قرآن کے اتنے عظیم مطالب ہوں، اور جہاں قرآن جو ہے کہہ رہا ہو کہ اللہ خریدار ہے، تم اپنی جان دو، اللہ خریدار ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ روح تو کہیں نہیں پیدا ہوتی، یہ قوت کہیں پیدا نہیں ہوتی. ایک نقطہ ہمارے برادران سنیں غور سے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جائے تو کتنا بھی کوشش کر لی جائے لیکن اس میں وہ جان اور وہ روح نہیں پیدا ہو، ممکن ہی نہیں ہے. قرآن سورہ بقرہ ہی میں غالباً وہ آیتیں ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو یحبونہم کحب اللہ، جو اپنے خدا بنائے ان کو اتنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے لوگ. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی محبت کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے، وہ کہیں زیادہ شدید ہے، ان کا عمل کہیں زیادہ شدید ہے، حق کے لیے ان کی کوششیں کہیں زیادہ شدید ہے. مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بڑھاپے میں بھی اور اپنی اس عمر کی اس منزل سے لے کر جو کوششیں تھیں، جب حق کے لیے انسان کوشش کرتا ہے وہ کوشش کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے. باطل بھی بہت کوشش کرتا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے کوشش کرتی رہیں، لیکن ساری دنیا کی کوششیں ایک طرف، ایک بوڑھے مجاہد کی کوششیں ایک طرف. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا مل کر کوششیں کر رہی ہے اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے، لیکن ایک رہبر انقلاب کی کوششیں اللہ کے لیے جب کوشش کی جاتی ہے. اب اللہ کے لیے کوشش کا اگر نمونہ دیکھنا تو ہم جیسے لوگوں کو نہیں دیکھیں واقعاً جنہوں نے اللہ کے لیے کوشش کی ہے، تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے حبیب نے مظاہر ہوں، چاہے مسلم نے اوسجا ہوں، چاہے زہیر قین ہوں، چاہے مالک اشتر ہوں، چاہے عمار یاسر ہوں. یہ ایک دو نام نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں یہ نام ہے، اور پوری تاریخ میں ہے کہ ان کی ایک انسان کی کوشش وہ بہت ہی عظیم ہوتی ہے. اور یہ کوشش جی ہاں یہ ضرور اتنا فرق ہے کہ ہاں قتال ضرور ہے، قتال ہے، لیکن جہاد میں وسعت ہے. جہاد علمی بھی ہو سکتا ہے اور لازم ہے. آج کے دور میں لازم ہے کہ انسان جو ہے کوشش کرے، زیادہ علمی طور پر کوشش کرے، ہر لحاظ سے کوشش کرے، لیکن نیت اپنی بلند رکھے کہ وہ یہ کوشش جو ہے کسی بلند مقصد کے لیے کر رہا ہے، اور اس بلند مقصد کا آخری منزل جو ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو فی سبیل اللہ، تو وہاں کوشش کی رفتار ہی کچھ اور ہوگی. اس کے بہت سارے نمونے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمارے بہت سارے جوان، مثلا ہم ایران میں بہت سال رہے، وہاں دیکھتے رہے، بہت سارے جوان جاتے ہیں اس چیز میں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں الگ ہیں. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو بسیج ہیں، ان کی کوششوں کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے، ان کا جہاد ہی الگ ہوتا ہے. لازمی طور پر وہ جہاد قتال ہی نہیں ہوتا، جنگ ہی نہیں ہوتی. میں ایک دو نمونے اگر کہوں تو آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ نمونے اچھے ہیں کہ مثلا یہ گرمی ہے، ابھی سخت گرمی ہے ماہ رمضان کی، تہران کی شدید گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے، جب 45 کے آس پاس ٹیمپریچر پہنچتا ہے. چھٹی ہوتی ہے 2-2.5 مہینہ 3 مہینے تک چھٹی ہوتی ہے. ان چھٹیوں میں 50,000 کی تعداد میں، یہ 10-20 کی بات نہیں کہ 10-20 لوگ تو ہر جگہ ایسے مل سکتے ہیں، 50,000 کی تعداد میں مختلف شہروں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، خود اپنے گھر سے پیسہ لیتے ہیں بڑی تعداد میں. یہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں اس میں دخیل ہوتی، اپنے ہی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پیسہ اکٹھا کر کے ایئر کنڈیشن میں رہنے والے وہ اس شدید گرمیوں میں دور دراز کے گاؤں اور علاقوں میں، جہاں بعض جگہوں میں ٹیمپریچر 50 سے اوپر ہوتا ہے، یعنی جنوب ایران میں، ساؤتھ ایران میں 50 سے اوپر ٹیمپریچر ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے انسان، یعنی گاڑیوں سے اے سی سے نکل کے باہر کھڑے ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کے گھر بناتے ہیں، اسکولس بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مکتب بناتے ہیں، یعنی یہ اپنا پیسہ خود اکٹھا کرتے ہیں، جاتے ہیں. یہ اچھے بھلے گوری اچھی شکل کے لوگ، تہرانی لوگ
جاتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے 1.5 مہینے اچھے خاصے کالے ہو کر اور اپنا رنگ بدل کے اور سارے کام کر کے اس کو جہاد، اس کو بھی جہاد، یہ بھی جہاد ہے اور یہ عظیم جہاد ہے۔ اور بھی بہت سارے جہاد کو، جیسے رہبر انقلاب نے کہا جہاد کریں، یعنی آپ پروڈکشن میں جہاد کریں، ملک سارے ملکوں سے سینکشن ہو رہا ہے تو آپ خود پیدا کریں، یہ بھی جہاد ہے اپنے ملک کو عزت دینے کے لیے۔ یہ ہمارے ملک بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں انہی کے اتنا اسیر ہیں، مثلا چین کو ایک طرف اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن چین کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، یعنی یہ کہ بیکار ہیں، یعنی ہمارے جوانوں کو موقع نہیں دیا جا رہا، یعنی ہماری حکومتیں اپنے جوانوں پر پیسہ نہیں خرچ کر پا رہی، کیونکہ سارا پیسہ تو نفرتیں پھیلانے میں خرچ ہو جاتا ہے، سارا پیسہ تو الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کی صلاحیتوں پر پیسہ کیا خرچ ہوگا؟ تو ادھر رہبر نے کہا کسانی کے لیے جہاد کرے، کشاورزی یعنی زراعت، یعنی جہاد کشاورزی نام دیا گیا کہ بھئی زمینیں آباد نہیں ہیں، ہمیں پہلے خریدنا پڑتا تھا، گیہوں خریدنا پڑتا تھا، سبزیاں خریدنی پڑتی تھی، ابھی دوسرے ملکوں کو بیچنا ہو رہا ہے، یعنی جہاد کریں، یہ بھی جہاد ہے۔ اور سب سے بڑا جہاد رسول اللہ فرما کے جہاد نفس ہے، یعنی انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جب ماہ رمضان میں امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، اس شہر میں سب سے بڑا عمل کیا ہے، سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے اس مہینے میں، اس شہر یعنی اس مہینے میں، شہر کا لفظ کبھی بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شہر لکھنؤ، نہیں، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ جہاد ہے، یہ بڑا جہاد ہے، یہ جہاد کبیر ہے، کبیرہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے۔ لیکن جہاد میں قتال بھی ہے، اسی لیے قرآن میں جہاد اور قتال دونوں لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ قتال بھی لازم ہے۔ قتال کیوں لازم ہے؟ انشاءاللہ فرصت رہی تو اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا فلسفہ بیان کریں گے، تفصیلی فلسفہ بعد میں بیان ہوگا، جو اگلے اشرے میں اس کی گفتگو ہونی ہے، اس کا تھوڑا فلسفہ بیان کیا جائے گا۔ یہ قتال اور جہاد سب لازم ہے اور اس کا سب کا فلسفہ ہے۔ یہاں پر اس آیت میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ان کے اللہ کا جن کے نفسوں کا اللہ خریدار ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ یقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اصل اس کا سب سے بڑا نمونہ جو ہے، سب سے پہلے میں نے یہ آیت سنی تھی کسی بزرگوار سے، وہ 21 رمضان کو امیر المومنین السلام کی شہادت کے موقع پہ یا 19 رمضان کو پڑھ رہے تھے کہ امیر المومنین وہ مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہوش سنبھالنے کے بعد قتال کیا اور پھر شہید ہوئے۔ فیقتلون و یقتلون، قتال کیا، جنگ کی، جنگ کرنے جائیں گے تو مارنا پڑے گا، وہ لوگ جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس راہ میں ہمیشہ یہ آرزو لے کے جاتے تھے کہ کب مجھے اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے۔ کہتے بھی تھے چچا حمزہ شہید ہو گئے میں بچ گئے، جنگ خندق میں جب سر زخمی ہوا تو کہا کہ یا رسول اللہ رو رہے تھے، کہا کہ میں کہاں ہوں گا اس وقت جب تمہارے اسی خون سے یہ داڑھی رنگین ہوگی، میں تو نہیں ہوں گا۔ یعنی تقریباً یہ 35 سال پہلے کی بات ہے، امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، یہ 5ویں ہجری کی بات ہے۔ 35 سال پہلے امیر المومنین کے سر کے خون اور ضربت کو دیکھ کر رسول اللہ گریہ کر رہے تھے، تو وہاں امیر المومنین نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، فقط اتنا کہا کہ میں دین کی سلامتی پہ ہوں، تو اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا موت پہ ہم جا پڑے، قتال کریں یا قتل ہو جائیں، یہ آرزو ہوتی ہے۔ اور یہیں سے یہ نقطہ عزیزو لازم ہے، یہ نقطہ جاننا لازم ہے کہ ایک مومن انسان چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، یہ بات صرف جوانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس نمونے موجود ہے۔ 91 سال کا بوڑھا مجاہد حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں ہے، یوں نہیں کہ مجبوری میں ہے، آئے ہیں کوفہ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے بچوں کو سب کو چھوڑ کر حسین ابن علی کے پاس آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جا رہے تو حتماً جو ہے جان دینا ہوگی۔ تو فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ بغیر آرزو اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو کے بغیر اگر انسان جی رہا ہے تو دیکھیں ابھی کیسے لوگ آرام سے میتوں پہ میتیں ہو رہی ہیں، کورونا سے لوگ مرے جا رہے ہیں، اسپتال بھرے پڑے ہیں، جگہ نہیں ہے ابھی اسپتالوں میں، کسی کے بھروسہ نہیں ہے، ہم سب کا کسی کا بھروسہ نہیں، اور کوئی پرواہ بھی اس کی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی انسان کو اتنی ابھی شاید آئے گی آگے آیت کی، کچھ لوگ جو ہے زمین سے چپکے رہنا چاہتے ہیں، کیا زمین سے چپکے رہنا ہے؟ زمین کے اندر جاؤ تو پرواز کرنے کو ملے گا، اگر زمین کے اوپر چپکے رہیں گے تو پھر وہ پرواز نہیں ملے گی، پرواز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ لہذا
یوں ہی بیکار میں مرنا یہ تو اسلام نہیں چاہتا، اسلام سوسائڈ کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن کسی بڑے مقصد کے لیے جان دینے کی آرزو رکھنا یہ بہترین حالت ہے انسان کی، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، یہ بلند ترین حالت ہے۔ ابھی اس سے محروم ہے، میں ہمارے معاشرے محروم ہے، اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی۔ یہ کس لیے؟ یہ ظلم کے خاتمے کے لیے، یہ باطل طاقتوں کے کمر توڑنے کے لیے، یہ مظلوموں کو نجات دینے کے لیے، یہ حق کی گسترش اور حق کے پھیلاؤ کے لیے، حق کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے نا۔ تو یہ قتال جو ہے وہ ایک اس کا لازمی حصہ۔ پھر اس کے بعد والی جو جملے ہیں اس سے اتنا کچھ لینا دینا نہیں ہے معترض کو، ہم کو تو بہت لینا دینا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے، توریت میں بھی وعدہ ہے، انجیل میں بھی وعدہ ہے، قرآن میں جو یقینی کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں ہیں، اس کو خوب لوگوں نے تبدیل کر دیا، بہت ساری آیتیں بدل دی، ادھر ادھر کر دیا، نہیں سمجھے تھے۔ جس طرح قرآن کو اہمیت دی گئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اہمیت دی، جس طرح لوگ یاد کرتے تھے، اس طرح توریت کی نہیں حفاظت کی جا سکی، انجیل کی نہیں کی جا سکی۔ لیکن اللہ نے وہاں بھی وعدہ کیا، وہ کتاب جب نازل فرمائی تھی، فرمایا وہاں وعدہ کیا تھا کہ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اللہ کا جو وعدہ پورا کر دے ان کے لیے بشارت ہے، وہ بشارت چاہیں، وہ استبشار چاہیں، جس بات پر انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ بہترین بیعت ہے، اللہ کی راہ میں انسان اپنے آپ کو پیش کرے اور خریدار اللہ بن جائے، یہ بہترین بیعت ہے کسی انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ ہر انسان کی نگاہوں میں کامیابی کچھ تصور ہے، فلاں یہ کر لیں کامیاب ہو جائیں گے، وہ کر لیں کامیاب، اتنا پڑھ لیں کامیاب ہو جائیں گے، اتنی سروس ہو جائے کامیاب ہو جائیں گے، اس ملک میں چلے جائیں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے وہ سب کامیابیاں، لیکن قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قرار دینا یہ بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ اور اتفاق سے امیر المومنین کی زبان سے یہی کلمہ نکل رہا، جب سر پہ تلوار پڑی، پوری زندگی قتال کرتے رہے اللہ کی راہ میں، اور جب شہید ہو گئے خود تو زبان سے کلمہ نکلا فزت ورب الکعبہ، فزت تو یہی فوز ہے، یعنی کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کعبے سے امیر المومنین کی زندگی شروع ہوئی تھی، کعبے سے شروع ہوئی تھی، اور کعبے سے تو یہاں یہ چند آیتیں ہیں، آیتوں کے زیادہ مجموعہ ہے، میں کم وقت میں چند آیتیں آپ کی خدمت پڑھتا ہوں کہ جہاں پر مومنین کو اکسایا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ سے قرآن کہتا ہے حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کے لیے اکساؤ۔ کیوں ڈرے ہوئے ہیں لوگ؟ یہ کہ ان کی تعداد کم ہے، جیسے بہت ساری جگہوں کی تعداد کم ہے، جس کے پاس ایمان اس کی تعداد کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش ہوں گی کہ تم میں سے اگر 20 ہے تو کافی ہے 100 لوگوں کے لیے، اگر ایمان کے ساتھ۔ اگر یہ کہ سامنے والے جاہل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، جو باطل پہ ہے وہ احمق ہے، جو بیچارہ اتنا احمق ہے کہ حق کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو جو حق کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو وہ کس کے لیے؟ باطل کے لیے جنگ کرے۔ باطل کے لیے جنگ اتنی قوی ہو ہی نہیں سکتی جو الحق کے لیے جنگ ہو۔ باطل کے لیے امام حسین علیہ السلام روز عاشور دن بھر لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، زخموں پہ زخم کھاتے رہے، لیکن اکیلے آخر میں اکیلے تنہا رہ گئے، سب شہید ہو گئے، سارے انصار، سارے اصحاب، سارے دوست، سارے ساتھی، خاندان شہید ہو گئے، اکیلے تنہا رہ گئے۔ تو یہ نہیں کہا کہ اتنے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اتنے زخم کھائے ہیں، اتنی لاشیں اٹھائیں، اتنی گرمی ہے، اتنی شدت ہے، اب میں کیا کروں، آؤ مجھے مار لو۔ نہیں، وہ حسین ابن علی تنہا 30,000 کے لشکر کے مقابل میں کھڑے جنگ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے اتنے لوگوں کے مقابل میں جنگ ہوگی تو شہید ہوں گے، جان نہیں بچے گی، لیکن دیر تک جنگ کرتے رہے۔ یہ معتبر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کوئی قصے کہانی اور افسانے نہیں ہے جو بہت سارے مذہب میں افسانے گڑھے ہیں، لوگوں نے بیٹھ کے، شاعروں نے بیٹھ کے ایک افسانہ گڑھ دیا۔ یہ تاریخ کے واقعات ہیں، وہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں سامنے، وہی لوگ لکھ رہے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں کس طرح حسین ابن علی لڑ رہے تھے اور کتنے سکون سے لڑ رہے تھے۔ اتنے زخم کھانے کے بعد چہرے پہ اتنا اطمینان تھا، اتنا سکون تھا۔ وہ کیوں سکون تھا؟ اس لیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کر رہا ہے انسان کو تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ میرے بچے مارے گئے، میرے آج 6-7 بھائی شہید ہو گئے، میرا جوان بیٹا مارا گیا، میرے 6 مہینے کا بچہ مارا گیا، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے عزیز، میرے دوست، میرے انصار، یہ سب مارے گئے تو میں پریشان ہوں، میری بیویاں ہیں اس خیمے میں تنہا ہیں۔ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے
نفس مطمئنہ ہے، یہ نہیں کہ آخری لمحے میں نفس مطمئنہ ہے، ہر لمحے نفس مطمئنہ ہے۔ کیوں نفس مطمئنہ ہے؟ کیوں مطمئن نفس ہے؟ کیوں اتنا سکون ہے دل میں اور پورے وجود سے وہ سکون جھلک رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ 57 سال کی عمر میں یہ قتال۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اکساؤ، یہ اکسانا لازم ہے، کیونکہ قتال جو ہے خود قرآن میں سورہ بقرہ والی آیت آپ کے سامنے پیش کی، لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے۔ یہ جس انسان کے پاس ایمان نہیں ہو اس کے لیے سخت ہے، اس کو گراں گزرے کہ جائیں گے، زخمی ہوں گے، ہاتھ کٹ جائے گا، پیر کٹ جائے گا، جان چلی جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوہ ہو جائے گی بیوی، ماں باپ بیچارے تنہا ہو جائیں گے، تو آدمی کو کراہت تو ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے، لیکن یہیں پر ایمان کام آتا ہے۔ اور یہ امتیاز ہے، یہ قرآن کا فخر ہے۔ جن 26 آیتوں پہ اعتراض ہم کہتے ہیں وہ 26 آیتیں قرآن کا فخر ہے۔ آ کر بناتی ہیں ایک نظام، آ کر اتنے معمولی انسانوں کو اتنا عظیم انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تمہیں صرف اپنی جان اپنے لیے نہیں جینا ہے، اپنا کمانے کھانے کے لیے نہیں زندگی گزارنا ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں جینا، تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی جان دینے کی آرزو بھی کرنا ہے۔ نہ ملے موقع، آرزو تو کرے انسان، بوڑھا ہو لیکن آرزو کرے۔ جب جنگ جمل میں پوچھا آقا امیر المومنین، جنگ جیتنے کے بعد کسی نے آرزو کی، اے کاش کہ میرا بھائی بھی ہوتا اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا، کہا وہ ہے۔ اگر وہ دل سے چاہتا ہے کہ اس جنگ میں شریک ہو، اور صرف وہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسان، اگر ان کے دل سے آرزو ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تو وہ ہیں۔ اگر آرزو ہے کہ کربلا کی جنگ میں حسین علی کے ساتھ شریک ہوتے تو ہیں، لیکن وہ آرزو کرنے کے لیے بلند ہونا پڑے گا انسان کو۔ زمین سے چپکے ہوئے لوگ نہیں آرزو کر سکتے، اور یہ قرآن کا فخر ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں عظیم ہیں۔ ہمیں یہ آپ آیت سنیں کس طرح قرآن کہتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 سے 65 تک، میں جلدی جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، کہ کس قدر اثر کس دنیا میں لے جاتی ہیں یہ آیتیں قرآن کی۔ سورہ انفال کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہیں اگر باطل کے سامنے جنگ کرنی تو یوں خالی ہاتھ تو نہیں چلے جاؤ گے، بلکہ کیا کرو، جتنا بھی ممکن ہو سکے طاقت اکٹھا کرو۔ یہ لازم ہے، یہ آج کے لوگ سمجھیں۔ اگر باطل ہے دنیا میں، خاص کر آج کے دور میں جب عالمی جنگ ہے حق و باطل کی، تو لازم ہے کہ حق پرست لوگ جو حق کے لیے فکر مند ہیں، وہ لوگ جتنا بھی ممکن، مستطاعتم، استطاعت کا لفظ ہے، یعنی جتنا بھی ممکن ہو سکے تو اپنے لیے قوت اکٹھا کرو، طاقتور بنو، ہر لحاظ سے طاقتور۔ ومن رباط الخیل، گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑے بہت اہم تھے، تو آج کے زمانے میں اسی حساب سے لگا لیں، گھوڑے کے بغیر جنگ نہیں ہو پاتی تھی، اسے بہت مشکل تھا گھوڑوں کے بغیر جنگ۔ گھوڑوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی میدان جنگ میں، تنہا انسان پیدل ہو تو اس کے لیے بہت خطرہ رہتا تھا۔ تو آج کے اعتبار سے جو ضرورتیں ہوں گی وہ آج کے اسلحے، آج کے جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس میں یہ ساری قوت اکٹھا کرو۔ البتہ ان ساری قوتوں سے بڑھ کر وہ اپنے اندر کی قوت ہے، ایمان کی قوت، یعنی اس گندی فحشا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالے ہمارے جوان، تاکہ ایمان کی قوت ملے۔ ماہ رمضان بھی آنے کے بعد بھی اگر انسان وہی غلاظتوں میں اور وہی مختلف سائٹوں اور سوشل میڈیا کے مختلف گندے پیجز میں اور صفحات پہ انسان سیر کرتا رہے گا اگر، تو کہاں اس کو ملے گی طاقت؟ جب اندر سے طاقت نہیں ہوگی، باہر سے کتنی بھی طاقت دے دیا اس کے لیے بیکار ہوگی، کام کی نہیں ہوگی۔ ذرا قرآن کہتا ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے یہاں پہ اپنے ایمان کو، اپنی قوت کو بڑھاؤ، اور اسلحہ بھی اکٹھا کرو۔ یہ لازم ہے تمہارے لیے، یہ ایک اسلامی نظام کے لیے لازم ہے۔ لیکن کس لیے؟ کسی کو مارنے کے لیے نہیں۔ خوبصورت مسئلہ یہ ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں۔ پہلے جملہ عرض کر چکے، اگر آپ لوگ یاد ہوگا، اصل اسلامی جہاد ہے ہی نہیں کسی کو مارنے کے لیے، بلکہ کس لیے؟ ترحبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ دشمن کے دل میں تمہارا خوف ہو، تم کمزور بن کے نہیں رہو، لوگ تمہیں للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں، تمہیں اپنا لقمہ تر سمجھے گی، جب چاہیں گے جو کر لیں گے۔ نہیں، جنگ بدر میں رسول اللہ کے اصحاب کی تعداد 313 تھی، اس میں بہت سارے بوڑھے لوگ بھی تھے، 313 لوگ، اور سامنے مقابل لشکر جو 950 سے زیادہ تھا۔
لیکن وہ کمزور نہیں تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 313 لوگوں میں صرف 2 گھوڑے تھے، لیکن ایمان سے قوی تھے، پاک کیا تھا۔ وہ لوگ بھی انہی فسادات میں پڑے تھے، جہالت، عرب کی جہالتوں میں شراب خوری اور ربا خواری ہونی، لیکن رسول اللہ نے پاک کر دیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ رہ کر پاک ہو گئے تھے۔ یہ رسول اللہ کے ذکر، اہل بیت کے ذکر، رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کے ذکر کی اہمیت اسی لیے ان کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، رسول اللہ کا ذکر کریں، تاکہ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو پاک رہیں گے، بہت ساری خرافات سے خود انسان بچ جائے گا۔ تو یہ تم اکٹھا کیوں کرو؟ ترحبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارا دشمن تم سے خوفزدہ رہے، تم کم ہو پھر بھی خوفزدہ رہے۔ ابھی امریکہ اتنی بڑی طاقت ہو کہ 40 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ ایک حملہ کر دے ایران پہ، لیکن نہیں کر پا رہا ہے۔ بعض لوگ میری بات سن کے شاید ان کو تھوڑا ہنسی آئے کہ کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، امریکہ اور ایران سے ڈر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ ابھی میزائل مارے، جواب نہیں دے پایا۔ ان کے سیلروں کو، یعنی جو پکڑ کر بندھک بنا کر لے کے آئے ہاتھ باندھ کے، لیکن وہ ایک جملہ خالی آرزو کرتے رہے، چھوڑ دو، بھیک مانگتے رہے، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ ڈرون گرا لیا، پکڑ لیا، اور یہ قوت ہے، یہ نہیں کہ میزائل مار کے گرا دیا، پورا اس کے سسٹم پہ کنٹرول کر کے اپنے لیے اتار لیا اسے۔ مانگتے رہے مجھے واپس کر دو، نہیں دیا، نہیں کر پا رہے ہیں۔ خوب کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ایران کے پاس اسلحے کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے نہیں کر پا رہے کہ مومنوں میں ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کے انقلاب اور ان کی جو روح انہوں نے پھونکی ہے، رسول اللہ کے زمانے کی روح، وہ اس روح کے ذریعے سے ان کے اندر ایمان کی طاقت کے بعد پھر جو ہے یہ اسلحے کام نہیں آتے۔ اس کے نمونے تو بہت سارے موجود ہیں، ہمیں اسی زمانے میں بھی آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو لازم ہے کہ تم اتنی طاقت بنا کے رکھو کہ دشمن کے دل میں تمہارا خوف ہو۔ وہ جاہل لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، خوف بٹھانا ضروری ہے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم واللہ یعلمہم، اور صرف تمہارے سامنے کے دشمن نہیں، اور بھی ایسے بعد میں آنے والے، ایسے ان کے دل میں بھی خوف بیٹھا رہے جن کو شاید تم جانتے بھی نہ ہو کہ تمہارا دشمن اور کون ہے، تم شاید جانتے بھی نہیں ہو، لیکن اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ کون اور دشمن ہے۔ کچھ لوگ دشمنی ابھی کھل کر آ گئی، جو قرآن کے لیے اتنی سازشیں کرے ہیں، جو ٹیم، جو گروہ بیٹھ کر، وہ کھلی ہوئی دشمنی ہے، اور یہی قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ عدو مبین، جو کل پڑھا ہوئی تھی، کل آیت پڑھی تھی، کہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چاہے پیسہ، چاہے جان، چاہے مال، چاہے اولاد، یہ کچھ ضائع ہونے والا نہیں ہے، اللہ بہت بہتر طریقے سے کامل کر کے اسے بہتر شکل میں واپس کرنے والا اللہ دے گا۔ اب یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہے کس طرح دے گا، 10 گنا، 70 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ وانتم لا تظلمون، تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا، یہ آیت میں پڑھ رہا تھا، نہیں پڑھ پایا پوری۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجْنَحْ لَهُمْ، دیکھو اگر تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں صلح کرو، اچھی چیز ہے، کل بھی عرض کیا تھا، کل یا پرسوں، صلح بہت ہی اچھی چیز ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان جنحوا للسلم، اے رسول اللہ اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، سلم، اسی سلم سے اسلام لفظ جو پہلے بتائے گا، فجنح لہا، تو آپ بھی صلح کے لیے کیا کریں، اپنے آپ کو رغبت ظاہر کریں، آپ بھی کہیں کہ ہاں میں بھی صلح چاہتا ہوں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں، یہ نہیں کہ صلح کر لیں گے کہ یہ لوگ بعد میں آگے مجھے مار، نہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان یریدوا ان یخدعوک، اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صلح کے نام پہ تمہیں دھوکہ دیں گے، یہ ہوتا رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بہت ہوا، تاریخ میں بہت ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، سامنے کچھ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں گے تو فإن حسبک اللہ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کی ذات جو سب سے بڑی قوت ہے، جو اس کا حساب نہیں لگاتے لوگ، اسلحوں کا حساب لگا لیتے، یہ نہیں لگاتے کہ اللہ بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے، مومنین کے ذریعے سے۔ یہ شرک نہیں ہے، بعض لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے مومنین کیا، نہیں، یہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے اپنی بھی مدد کرتا ہے اور مومنین کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، یہ مدد جو ہے مومنین کے ذریعے جو ہوگی وہ اللہ ہی کی طرف سے، لہذا شرک نہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو اکٹھا کر دیا۔ ابھی دشمن کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ لوگوں میں تفرقہ پیدا کرے، امت میں تفرقہ پیدا کرے، مسلمان غیر مسلمان میں تفرقہ ڈالے، اس کے ذریعے سے ووٹ لے، خود مسلمانوں کے اندر آ کے تفرقہ ڈالے ہیں، ہندوؤں میں جا کے تفرقہ ڈالے، تاکہ ان کو کسی کے ساتھ فائدہ پہنچے۔
تو قرآن کہتا ہے اے رسول اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اگر وہ آپ سب بھی خرچ کر ڈالتے تب بھی اس طرح ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے جس طرح اللہ نے تمہارے لیے جوڑ دیا۔ ما الفت بین قلوبہم لیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے۔ انہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات عزیز ہے اور حکیم ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومنین کی جو تمہاری اتباع کرتے ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ بھی شرک نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ نہیں سمجھتے، کہتے شرک ہو جائے گا، مومنین سے مدد شرک ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کہتا نہیں، وہ تمہارے لیے کافی ہیں، اللہ نے قرار دیا ہے، اس لیے وہ شرک بھی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ آخری آیت ہے، یہ آیت بھی اس میں شامل ہے، 26 نمبر کی آیت، 26 آیتوں میں۔ یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو جنگ کے لیے اکساؤ۔ جب باطل فوج اکٹھا کر رہا ہو، لشکر اکٹھا کر رہا ہو، بار بار حملے کر رہا ہو تو تم کمزور ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ نہیں جاؤ، بلکہ مومنین کو اکساؤ، جنگ کے لیے اکساؤ۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یہ آیت ہے، یہ بہت ہی قانون عظیم ہے۔ اس سال ماہ محرم یہ آیت میں نے ایک دو جگہ پڑھی بھی تھی، شاید بعض لوگوں نے سنی ہو، کہ اگر تم میں سے صرف 20 لوگ جو صابر اور مضبوط لوگ ہوں گے، یغلبوا مئتین، یہ 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ 20 لوگ 200 کے اوپر، یعنی ایک مومن اسلحے سے تو ایک انسان کے مقابل میں ہوگا، لیکن ایمان کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا تو ایک انسان 10 لوگوں پر غالب، 20 لوگ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ فقط لڑ سکتے ہیں نا، غالب آ جائیں گے، یغلبوا مئتین، غالب آ جائیں گے۔ اس کے نمونے بھی تاریخ میں بڑے پڑے ہیں جو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بیان ہوگا کیوں ایسا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں گے تو 1000 پر یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ قانون ہے قرآن کا، اس سے لوگ پریشان ہیں، واقعاً پریشان۔ وہ پریشان کیوں ہیں؟ اگر تم بھی آؤ، طاقتور بن جاؤ، تمہارے لیے بھی راستہ کھلا ہوا، کسی کے لیے بند تھوڑی نہیں ہے۔ اللہ نے راستہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ جہالت کی دنیا سے نکلیں، حق کے انکار کرنے سے بچیں، آئیں حق کو قبول کریں، یہ راستہ سب کے لیے۔ یغلب الفا من الذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے اوپر 1000 کے اوپر 100 لوگ غالب آ جائیں گے، وعدہ ہے اللہ کا۔ بعد میں تھوڑا تخفیف بھی ہے، وہ آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ احمق لوگ ہیں بیچارے، سمجھتے نہیں، شعور نہیں ہے، جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ جو اتنا نہ سمجھ پائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو پورے قرآن کو آ کر پڑھے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس کی زبان سے یہ باتیں پیٹیشن داخل ہوئے تو نہیں جانتا قرآن کیا ہے، اس نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے یہ تیار کیا ہے میٹر، وہ لوگ جانتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ احمق لوگ ہیں کہ جو قرآن کو اتنا پڑھیں، پڑھ کے یہ آیتیں نکالیں، لیکن حق و باطل کو نہیں سمجھ پائیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اپنے آپ کو بہت ہوشیار بھی سمجھتے ہوں گے، چینلز بھی چلا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، رسول اللہ کے خلاف بول رہے ہیں، اپنے آپ کو شاید ہوشیار بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن جو بھی انسان حق کے خلاف بولے، جو بھی انسان تاریخ کے اتنے عظیم انسان کے خلاف بولے، وہ احمق کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا یفقہون، یہی قرآن کہتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ہاں کچھ لوگ کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے، الان خفف اللہ عنکم، اللہ نے تھوڑا سا تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیا، تھوڑا تخفیف دے دی ہے۔ کیا تخفیف یہ دے دی ہے کہ وعلم ان فیکم ضعفا، یہ شاید ہم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں۔ وہاں اس وقت اس زمانے میں کچھ لوگوں میں کمزوری تھی، مدینے میں بھی اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، جبکہ ہونا نہیں چاہیے کمزوری، لہذا اب یہ ہو سکتا ہے کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں 100 لوگ ہیں تو 200 لوگوں پہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی یہ کہ کمزور لوگ بھی ہوتے ہوئے بھی 100 کو 200 پہ تو غالب آنا ہی ہے، ایک کو تو 2 پر غالب آنا ہی ہے۔ یہ نہیں کوئی آ کر یوں ہی کسی انسان کو مار جائے، موب لنچنگ کر جائے۔ اگر انسان کو مرنا ہے تو عزت سے مرے، یہ ذلت کی موت ہے انسان کے آؤ مجھے مارو اور چپ چاپ مر جائے۔ البتہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ انسان آپس میں مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے سہارا بنیں، یہ بہترین حالت ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ آیت تھی کہ جس کا ذکر ہونا ضروری تھا۔ ان چند آیتوں کے ذریعے سے اور بھی آیتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مختصر طور پر کہ اللہ نے باقاعدہ قتال کے لیے اکسایا ہے، باطل طاقتوں کے مقابلے میں صرف جہاد ہی نہیں، جنگ بھی ہے۔
جہاد تو وسیع ہے، جہاد کے لیے تو بہت کچھ انسان کرے واقعاً ہر طرح سے جہاد کرے، لیکن اگر جنگ کرنے کی ضرورت پڑے تو باطل طاقتوں کے سامنے جنگ کرے، لیکن صلح بہرحال خیر ہے، والصلح خیر، صلح کی حالت خیر ہے، سلامتی کی حالت خیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ انسانوں کو، خاص کر یہ آج کے یہ بھی ایک باطل چیز ہے، وائرس جو بنایا گیا ہے بنا، اس سے محفوظ رکھے اور لوگوں کو شر سے محفوظ رکھے، لوگوں کی نفرتوں سے محفوظ رکھے اور ایک انسانی زندگی جینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔